وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو نکاح اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ولیمہ. پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ ولیمہ در حقیقت ایک طرح کا کھانا ہے یا سمجھ لیں ایک ٹریٹ ہے. اب یہ ولیمہ اسلام میں مستحب ہے چند چیزوں کے لیے. ولیمہ بچے کی ولادت کا، اسی طریقے سے ولیمہ عقیقے کا کہ جو عام طور پر ملا کے کر دیا جاتا ہے، اور حج کا ولیمہ، گھر کا ولیمہ، اور اسی طریقے سے نکاح کا ولیمہ. ہمارے معاشرے میں ولیمہ عام طور پہ فقط اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو رخصتی کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے ہو. در حقیقت ہمارے معاشرے میں دو ولیمے ہوتے ہیں. ایک ولیمہ نکاح کے فوراً بعد اور ایک ولیمہ رخصتی کے بعد. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے کا ولیمہ لڑکی والے کرتے ہیں اور رخصتی کے بعد کا ولیمہ ہمارے معاشرے میں لڑکے والے کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ لڑکی والوں کی جانب سے جو دعوت اور کھانا ہے اسے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں شادی کی دعوت، لیکن در حقیقت وہ بھی ولیمہ ہے. ولیمہ مستحب ہے پہلے دن اور دوسرے دن، نکاح کے بعد یا زفاف یعنی رخصتی کی رات یا اس کے بعد، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، یہ سب ولیمے ہیں. تو ولیمے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شادی کا کھانا، عقیقے کا ولیمہ یعنی عقیقے پہ ایک دعوت اور کھانا، گھر کا ولیمہ یعنی گھر بننے کے بعد گھر والوں کی جانب سے اپنے اعزاء کے لیے، دوست اور احباب کے لیے ایک دعوت. ان تمام دعوتوں میں اگر کچھ غربا کو شامل کیا جائے تو بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے رشتہ داروں کو، ہمسائے اور احباب کو شامل کرنا بھی بہتر عمل ہے. تعداد کتنی ہو اس میں شرکت کرنے والوں کی، تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ یہ کام مستحب ہے، واجب نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں اگر اس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو وہ نہ واجب کے عنوان سے ہے، نہ مستحب کے عنوان سے ہے، بلکہ وہ ایک رسم کے عنوان سے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اگر کوئی 500 مہمان بلائے تو یہ بھی جائز ہے، اور 5000 بلائے یہ بھی جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو. اور اسراف کا دار و مدار خود اپنے حالات اور واقعات پر ہے. بس پہلے مرحلے میں تو ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جو ہمارے اقتصادی مشکلات ہیں، اور شادی کی راہ میں جو ایک اہم ترین مشکل ہے وہ اقتصادی پرابلم ہے. لڑکی والوں کے لیے بھی اقتصادی پرابلم ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی اقتصادی پرابلم ہے. بس جہیز دینا جائز ہے، لینا جائز ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا ایک انتہائی خباثت کا کام ہے کہ جس سے بچنا چاہیے. اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ لڑکے یہ جان لیں کہ آج وہ جوان ہیں اور ایک بوڑھے پر
زحمت ڈال رہے ہیں. کل ممکن ہے یہ خود 5 اور 6 بیٹیوں کے باپ بنیں اور بوڑھے ہو جائیں اور انہیں کوئی ذلیل و خوار کرے. پر سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آج کسی کے لیے زحمت کا سبب آپ کم سے کم نہ بنیں. اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ انڈیا میں خصوصاً جہیز کی لعنت بہت زیادہ ہے، ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے، حتیٰ مسلمانوں میں بھی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. یہ ایک اذیت ہے، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپا برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ پر توکل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی رازق ہے، وسعت دینے والا ہے. عقل کو استعمال کریں، محنت کریں، اللہ پر توکل کریں اور معصومین علیہ السلام سے توسل کریں. انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی. دوسرے کے مال پہ نگاہ نہ رکھیں، خصوصاً جب ان کے لیے مال دینا یا جیسا کہ موضوع گفتگو جہیز دینا مشکل ہو. تو اب ان پرابلم کا سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ شادیاں سستی اور آسان ہو جائیں. اب ہمارے معاشرے میں ظاہر ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ کچھ رشتہ دار لڑکی والوں کے ہیں، کچھ رشتہ دار لڑکے والوں کے ہیں. اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو ولیمے کا اہتمام مولا امیر المؤمنین نے کیا اور اس میں سب نے شرکت کی. اب یہاں پر اسلام نے تاکید نہیں کی ہے کہ لڑکی والے نہیں کر سکتے. کہا جائے گا بہتر تو یہی ہے کہ لڑکی والے رخصت کر دیں، لڑکے والے ولیمہ کریں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر یہی کرنا ہوگا. لیکن اب کیونکہ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ایک اس کا سلوشن ہے کہ جسے ہم بعض دفعہ نکاح کی تقاریب میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تقریب ہو، اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ولیمہ نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور رخصتی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور رخصتی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور ولیمے کے اصل معنی ہے کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانا. اب یہ کچھ غریب بھی ہوں اس میں اور باقی عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں اور احباب ہوں. تعداد کتنی ہو معین نہیں. بس اب ایک اچھا کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ لڑکی والے اور لڑکے والے مل کے ڈنر دے دیں. کچھ ان کے رشتہ دار مشترک ہوں گے جو ڈسکس ہو جائے گا، کچھ احباب اور رشتہ دار الگ الگ ہوں گے. اب اگر ایک تقریب ممکن ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایک تقریب بھی ممکن نہیں ہے، پرابلم ہو رہے ہیں، تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس وقت نکاح کر دیا جائے سستے سے سستے طریقے سے اور آسان سے آسان روش پر عمل کرتے ہوئے. فقط کھانے کے لیے اور چند لوگوں کو بلانے کے لیے لیٹ نہ کیا جائے. اب شادی میں شرکت کرنے والے بھی اس کام کو اپریشیٹ کریں اور جن کو نہیں بلایا وہ بھی اپریشیٹ کریں کہ صحیح ہے آپ نے ہمیں نہیں بلایا اور واقعی یہ ایک مجبوری ہے، کوئی ہمارا آپ سے شکوہ نہیں ہے اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں. فقط مہمانوں کی وجہ سے، ولیموں کی وجہ سے، کھانوں کی وجہ سے شادیاں لیٹ نہ ہوں. تو ایک سلوشن تو یہ ہے کہ مل کے کر لیں کہ جو کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر پیسہ ہے تو یہ پیسہ لڑکی لڑکے کو دیں، کام آئے گا. پیسہ ماں باپ کے پاس رہے، ان کے بھی کام آئے گا. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جن کی 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں، ایک کا کھانا کرنا ممکن نہیں رہتا، چاہے جائے کہ 4-4 شادیوں کے کھانے ہوں الگ، اور اسی طریقے سے پھر جو پہلے کی تقریبات ہیں ان کے کھانے ہوں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. گو کہ ہم نے کہا کہ اس قسم کے کھانے جائز ہیں، چاہے مہندی کے ہوں چاہے مانجے کے ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں کنٹرول کیا جائے تاکہ لوگ زحمت سے بچیں. کنٹرول کیا جائے سے کیا مراد؟ کہ حد الامکان لڑکی والوں پر اور لڑکے والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے. کس حد تک معیار کیا ہے بوجھ کا؟ شادی لیٹ نہ ہو. اسی طریقے سے ایسی تقاریب بھی نہ ہو جس میں دولہا مقروض ہو جائے. چھوٹا موٹا قرض ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا قرض نہ ہو کہ آئندہ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے. بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی کو تو ایسے گھر میں لے گئے، ایسے کمرے میں لے گئے کہ جہاں پر رہنا بھی ممکن نہیں تھا، اٹیچ بات بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ گلی کے ایک پچھلے حصے میں تھا تو کھڑکی بھی نہیں کھول سکتے تھے، بہت زیادہ سفوکیشن. اور 4 لاکھ ولیمے میں لگا دیے.
اگر یہ ہم سے سوال کرتے کہ ہم کیا کریں تو ہم انہیں مشورہ دیتے کہ بے شک 30-40 لوگوں کو، 50 کو، 100 کو ایک ڈش کے ذریعے سے ولیمے میں بلا لو، اور باقی پیسے کا اوپر کوئی کمرہ بناؤ، کوئی 1 یونٹ رہائشی سلسلہ بناؤ کہ جس میں تم 20 سال سکون سے رہو۔ یہ کون سی عقل و شعور کی بات ہے کہ 3-4 لاکھ روپے ولیمے میں لگا دیے اور بیوی کو جس کمرے میں رکھا وہاں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ولیمہ مستحب ہے لیکن نہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بس ایک موضوع یہ کہ یہ ملا کے کیا جائے، دوسرا موضوع یہ کہ جتنی سادگی اور آسانی سے ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ کچھ مشکلات جو شادی کی راہ میں ہیں انہیں تدریجاً ڈسکس کریں گے، اور ان میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ جس کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔